اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام انه قد نزل بنا من الامر ما قد ترون ان الدنیا قد تغیرت وتنکرت وادبر معروفها واستمرت حضا ولم يبق منها الا صبابة كالصبابة الاناء وخسيس عيش كالمرء الوبيل الا ترون الى الحق لا يؤمل به والى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا واني لا ارى الموت الا سعاده والحیاة مع الظالمین الا برما۔ عزیزان گرامی قدر، کل کی نشست میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اس خطبے کے مقام خطاب کو بیان کیا اور مقدماتی گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی اس خطبے کے نورانی کلمات، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کے اندر جو پیغام ہے ہمارے لیے، اس کو بیان کرنے کی کوشش ہوگی۔ تو اس سلسلے میں گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ قیام عاشوراء، واقعہ کربلا اور قیام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو سمجھنا ہمارے لیے اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک ہم سن 61 ہجری کے حالات کو نہ سمجھیں۔ اور آج بھی اس موجودہ زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی ایک سوال اٹھایا جاتا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا؟ جو نقشہ، جو منظر ہم پیش کریں گے سن 61 ہجری کا، اور جو مشکل، جو دشواری، جو حملہ دین مبین اسلام پر ہو رہا تھا، اس کی ہم ایک تصویر آپ کو دکھائیں گے مختصر سے ٹائم میں۔ اس نقشہ، اس منظر اور اس زمانے کے ان حالات کو دیکھنے کے بعد اس سوال کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال یہ نہیں ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا، بلکہ اس کے بعد سوال عکس ہو کر، الٹ ہو کر یہ ہوگا کہ ایسے حالات میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور ایک عام مرد مومن کے لیے بھی ضروری تھا کہ قیام کرے۔ تو جنہوں نے قیام کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، لیکن ان حالات میں قیام کرنا بنتا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ بقیہ لوگوں نے، جو مکے میں بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی تھیں، مدینے میں تھیں، کوفہ میں، انہوں نے قیام کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال پیدا ہوگا۔ آئیے ایک مرتبہ ہم آپ کو سن 61 ہجری کے آس پاس کے حالات کا ایک دورہ کرواتے ہیں، اپنے اذہان کو سن 61 ہجری کی طرف متوجہ کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام کے کندھوں پر دین مبین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اس وقت پڑی جب بنی امیہ نے معاشرے کے ہر اہم نقطے پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب سے جو کچھ حاصل ہوا تھا وہ سب تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ مساجد، جس میں کسی زمانے میں دین مبین اسلام کی تبلیغ ہوا کرتی تھی، وہ تمام مساجد کفر و شرک، مکر و فریب اور سب و شتم کے مراکز میں تبدیل ہو چکی تھی۔ امت کے خیرخواہ، مخلص علماء اور رہنما یا تو قتل کر دیے گئے تھے یا انہیں مسجدوں میں گوشہ نشین بنا دیا گیا تھا، یا وہ اپنے گھروں میں محصور ہو چکے تھے۔ جو آمدنی زکوٰۃ اور دیگر اسلامی ٹیکسوں سے حاصل ہوتی تھی، وہ کسی زمانے میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ ہوا کرتی تھی، اب وہ آمدنی یزید کے قصر کی دیکھ بھال پر خرچ کی جا رہی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، مساجد میں، جن مساجد میں مولائے کائنات، ائمہ اہل بیت اور دین مبین اسلام اور قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، انہی مساجد میں مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب پر باقاعدہ سرکاری فرمان کے مطابق
سب و شتم کیا جا رہا تھا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں، بعض مورخین نے لکھا اس زمانے میں 70,000 مقامات پر جمعہ کی نماز ہوتی تھی، اور 70,000 مقامات پر 90 سال تک مولائے کائنات کو ممبروں پر سب و شتم کیا جا رہا تھا۔ حالات یوں تبدیل ہو گئے تھے۔ غرض جس دین کی بنیاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، اس کی تبلیغ کے لیے کوئی ممبر باقی نہیں بچا تھا۔ امت کے خیرخواہ مخلص علماء کو قتل کر دیا گیا تھا یا انہیں خاموش کر دیا گیا تھا۔ غرض افکار و خیالات نے مایوسی، ابہام، انحطاط، انحراف، خاموشی اور خوف کا روپ ڈھال لیا تھا۔ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، اور اس تاریک دور میں زمانہ جاہلیت کی اشرافیت کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا تھا۔ طاقت کو تقوی اور تقدس کا لباس پہنایا جا رہا تھا۔ روح انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ قرآن کی غلط تعویلیں کر کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا۔ احادیث وضع کر کے رسول اکرم سے منسوب کی جا رہی تھی۔ لوگوں کی آوازوں کو خاموش کر دیا گیا تھا، یا زبانوں کو سونے کے عوض خریدی گئی تھی، یا زبردستی گم کر دی گئی تھی، یا تلوار کی تیز دھار کے ذریعے سے کاٹ دی گئی تھیں۔ آزادی کو دائمی غلامی کی زنجیروں میں تبدیل کیا جا رہا تھا۔ ہر طرف خوف ہی خوف، دمشق سے لے کر خراسان تک سازشوں، خیانت، قتل و غارت گری اور بد عہدیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ دین مبین اسلام کا نام صرف اس لیے لیا جا رہا تھا تاکہ لوگوں پر حکومت کیا جا سکے۔ دین کا مبین اسلام کا نام لوگوں پر حکومت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا گیا تھا، اور لوگوں کو غلام بنایا گیا تھا۔ اور اس تاریک دور میں سن 61 ہجری کا دور آتے آتے یہ تاریکی اس قدر عروج پر پہنچ چکی تھی، جو زمانہ جاہلیت میں جو تلواریں عام انسانوں کے گردنوں پر چل رہی تھی، آج سن 61 ہجری کے قریب یہ تمام تلواریں اور مجاہدین کے ہاتھ یزید کے ملکیت تھے، اور یزید کے اطرافی ان تلواروں کو اٹھا کر اس وقت کے حق پرستوں اور مومنین کے سروں پر ان کی تلواریں چمک رہی تھی۔ گویا سن 61 ہجری کا زمانہ آتے آتے اسلام کا چہرہ اس قدر بدنما بنا دیا گیا تھا، اس قدر داغدار بنا دیا گیا تھا کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اس خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت۔ دنیا تبدیل بھی ہو گئی ہے، متنکر بھی ہو گئی، بدصورت ہو گئی ہے، بد شکل ہو گئی ہے، بدنما ہو گئی ہے۔ وہ ادبر معروف ہوا، اور جو دین اسلام نے جو اچھائیاں پھیلائی تھی معاشرے میں چاروں طرف، اس اچھائیوں نے خدا حافظ کے دبر اور پشت کر کے منہ موڑ کے چلی گئی ہیں۔ واستمرت حبا، اور یہ اچھائیوں کا ختم ہونے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ولم یبق منہا الا صبابۃ، اور اس میں کچھ باقی نہیں بچا ہے مگر یہ کہ صبابہ بچا ہے، وہ تلچھٹ بچا ہے، وہ پانی کا جو چند قطرے ہیں جو بچے ہیں، یہ بھی ختم ہونے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے مروان کے جواب میں کہا تھا، وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براء مثل یزید۔ اسلام پر فاتحہ پڑھو، اسلام کو سلام کر دو، جب اسلام پر، مسلمانوں پر یزید جیسا چرواہا، یزید جیسا حاکم مسلط ہو جائے تو اسلام کا خدا حافظ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو ہم اگلی نشستوں میں امام علیہ السلام کے نورانی کلمات سے استفادہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔